السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر قاضی اور آمدید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں۔ دوستو آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی زیادہ اہم ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آج ہم اس ویڈیو میں سمجھیں گے ایک اہم نام کو جو آنے والے دنوں میں دوستو پوری دنیا کی معیشت، مارکیٹس، سونے، چاندی، ڈالر سب پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ نام ہے کیون والش، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں امریکہ کے سب سے طاقتور مالی ادارے یعنی کہ فیڈرل ریزرو کا اگلا چیئرمین نامزد کر دیا ہے، کیون والش کو۔ اب دوستو سوال یہ نہیں کہ والش کون ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ان کا آنا مارکیٹ کو کس طرف لے کر جائے گا۔ سب سے پہلے دوستو میں آپ کے سامنے پہلی حقیقت شیئر کرتا چلوں۔ والش کون ہے؟ کیا یہ نئے کھلاڑی ہیں یا پرانے ہیں؟ دوستو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کیون والش کوئی سڑک سے اٹھایا ہوا نام نہیں ہے۔ یہ اسٹینفورڈ سے تعلیم یافتہ ہے، ہارورڈ لا اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں، بش دور میں وائٹ ہاؤس میں اور 2008 کے عالمی مالیاتی بحران میں فیڈرل ریزرو بورڈ کا حصہ رہ چکے ہیں۔ یعنی دوستو جب دنیا جل رہی تھی تو اس وقت کیون والش کنٹرول روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دوستو وال سٹریٹ، بڑے بینک، اس کے ساتھ ساتھ ہیج فنڈز، یہ سب ان کی زبان سمجھتے ہیں اور وہ ان کی زبان سمجھتے ہیں۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں دوسری حقیقت کی۔ ہاک ہیں یا پھر ڈو ہیں، یہی اصل کھیل ہے دوستو، ہم جانیں گے۔ دوستو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کیون والش کو تاریخی طور پر ہاکش سمجھا جاتا ہے، یعنی مہنگائی کے خلاف سخت ہیں، شرح سود نیچے لانے میں محتاط ہیں، QE جیسے پیسے چھاپنے کے خلاف ہیں۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ ان کے نام آتے ہی ڈالر مضبوط ہوا، سونا اور چاندی ہل گئے اور مارکیٹس میں وولیٹیلٹی بڑھی ہے۔ لیکن دوستو حال ہی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ والش نے ٹرمپ کی باتوں کے قریب آ کر کم شرح سود کی بات بھی کی ہے، یعنی کہ ایک ایسا چیئرمین جو نامکمل ہاکش ہے، نامکمل ڈو، بلکہ سیاسی دباؤ اور معاشی حقیقت کے بیچ میں کھڑا ہے۔ دوستو اب ہم بات کریں گے تیسرے آسپیکٹس کی۔ سب سے خطرناک بات جو ہے وہ ہے فیڈ کی آزادی، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یاد رکھیں کہ فیڈرل ریزرو کی طاقت، سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اس کی آزادی ہے، انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن میکنگ ہے۔ اگر تو سیاست دوستو فیڈ کو کنٹرول کرنے لگی تو شارٹ ٹرم میں بازار خوش ہوں گے، لانگ ٹرم میں نظام کمزور ہوگا۔ ٹرمپ کھلے عام پاول پر دوستو تنقید کر چکے ہیں۔ والش کی نامزدگی اسی جنگ کا اگلا مرحلہ ہے۔ یہ صرف اور صرف چیئرمین کی تبدیلی نہیں دوستو، یہ سمجھ لیں، یہ سوال ہے کہ کیا امریکہ کا مرکزی بینک واقعہ ہی آزاد رہے گا۔ دوستو اب ہم بات کریں کہ سرمایہ کاروں کی باٹم لائن کے بارے میں۔ یہ خبر صرف اور صرف امریکہ کی نہیں، آپ کی جیب کی بھی خبر ہے۔ اگر تو والش سخت رہے تو دوستو ڈالر مضبوط ہوگا، گولڈ اور سلور پر دباؤ آئے گا، اور اگر سیاسی دباؤ بڑھا تو شرح سود نیچے اور سونا چمکے گا۔ اگر غیر یقینی صورتحال رہی تو دوستو وولیٹیلٹی ہم سب کا مستقبل ہوگی۔ اسی لیے دوستو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمیں شور نہیں سننا، نام ہمیں نہیں دیکھنا، ہمیں پالیسی سے ملنے والے اشاروں کو پڑھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب فیڈ کی کرسی ہلتی ہے تو پوری دنیا کی مارکیٹ لڑکھڑاتی ہے، لرزتی ہے۔ سوچ سمجھ کر چلیے، کھیل دوستو ابھی شروع ہوا ہے، کیونکہ یہ والا کھیل ابھی بہت دور تک چلنا ہے۔ دوستو اسی مشن کے ساتھ کہ آپ کے لیے رائٹ ٹائم پہ بیسٹ انفارمیشن لے کے نہیں، وہ انفارمیشن جو نہ صرف آپ کے سرمایہ کو محفوظ رکھے بلکہ اس میں اضافہ بھی کرے۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی کوئسچن، کوئی فیڈ بیک ہو، کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔